منافق جو ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے. امن کا مطلب ہے اس کو فکر نہیں ہوتی اللہ جل شانہ اس سے ڈر کا، اللہ پاک کے عذاب کا، اللہ جل شانہ کے سخت اور غضب کا. اور جو مومن ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے. مومن ڈرتا رہتا ہے کہ ادھر کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، گر نہ جاؤں، ہلاک نہ ہو جاؤں، اللہ جل شانہ کا قہر و غضب نہ آ جائے، کسی گناہ کا سامنا نہ ہو. وہ ڈرتا رہتا ہے. اس کی پوری زندگی اسی کشمکش میں گزرتی ہے. اور جو آدمی اپنی طرف سے مطمئن ہو گیا کہ بس میں تو جس طریقے سے بڑا لوگ کہتے ہیں فلاں پہنچا ہوا آدمی ہے، وہ نماز میں نہیں پڑھتا، تو یہ منافقوں کی خصلت ہے. صحابہ کرام بھی اپنے نفس سے مطمئن نہیں تھے. ان کو اپنے نفس کے بارے میں اعتماد نہیں تھا کہ میرا نفس ٹھیک ہے. وہ اسی فکر میں لگے رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر کی شخصیت ہیں اس امت کے اندر. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو فہرست آپ کو بتائی ہے اس میں تو نہیں ہوں. جو منافقین کی لسٹ آپ کو بتائی ہے، نام گنوائے ہیں، اس میں تو نہیں ہوں. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ نہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتلائے تھے کہ یہ شخص منافق ہے، لیکن منع فرمایا تھا کہ کسی پر اس کا اظہار نہیں کرنا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر آج اگر ہم مطمئن ہوئے تو آپ خود سوچیں، نتیجہ نکالیں کہ ہماری صحیحیت کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا کے پاس جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور تشریف لے جانے کے بعد کہ ہمیں وہ کچھ نصیحت کریں. وہ صحابی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور وہاں کی اقتدار بھی ان کے پاس ہے. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ میں ہیں. ان کو اپنے نفس کی فکر تھی، نفسی فکر تھی. صحابہ کرام کبھی ایک دوسرے کے پاس جاتے اور جب دور ہوتے تو پھر خط لکھتے، کبھی کافی فاصلہ طے کرتے. وہاں گئے اور بیٹھ گئے اور پھر ان سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، پھر نصیحت کر کے واپس آتے. آپ خوش قسمت ہیں کہ ترتیب حضرت کی طرف سے چل رہی ہے مسلسل. آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور کسی کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا نہیں پڑتا اور وہاں سے دھکے بھی نہیں پڑتے کہ نہیں یہ وقت نہیں ہے، کسی اور وقت آ جاؤ، میں اس وقت فارغ نہیں ہوں. جس وقت یہاں کوئی ساتھی آتا ہے تو ہر وقت یہاں سے اصلاح وہ اور رشد و ہدایت کے چشمے جاری رہتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے اور نل کے جاری ہوتے ہیں. جو جتنا لینا چاہے وہ لیتا ہے. خوش قسمت ہے جو اپنے پاس محفوظ کر لے، اس پر عمل کر لے. تو صحابہ کرام جاتے تھے ایک دوسرے کے پاس، جب دور ہوتے تو پھر خط لکھتے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے مدینہ منورہ جو مہینے کی مسافت ہے خط لکھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ ام المومنین مجھے نصیحت کیجیے. صرف اس لیے خط لکھا، مجھے نصیحت کیجیے. یہ خط لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، بہت ہوشیار آدمی. اور ام المومنین رضی اللہ عنہا کو خط لکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے جواب میں لکھا وعلیکم السلام. خط کے شروع میں السلام علیکم لکھا ہوا تھا. وعلیکم السلام لکھ کر پھر لکھا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفہ اللہ مؤونة الناس ومن طلب رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ ان الناس والسلام علیک. یہ خط پورا سلام، ان کے سلام کا جواب دیا پہلے،
آج کل خط ہمیں آتا ہے، یہ بھی ادب ہے ایک کہ خط آ جائے اس میں السلام علیکم لکھا ہوا ہو تو آپ جواب میں لکھیں وعلیکم السلام. ہم بھی لکھتے ہیں السلام علیکم، اس نے بھی لکھا السلام علیکم، ہم بھی لکھتے ہیں السلام علیکم. حالانکہ مسنون طریقہ یہ نہیں ہے. جس طرح کہنے کا طریقہ ہے اس طرح کے لکھنے کا بھی طریقہ ہے. کہنے کا یہی ہے کہ دوسرا کوئی السلام علیکم کہے تو آپ کیا کہتے ہیں جواب میں وعلیکم السلام. اس طرح اگر وہ لکھے خط میں السلام علیکم، آپ کے پاس خط پہنچا جواب لکھ رہے ہیں تو وعلیکم السلام. ابتدا ہی سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کو میرا خط موصول ہو گیا اور اس کا جواب مجھے دے رہا ہے. تو انہوں نے جواب میں یہی لکھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنائی، جس کا مفہوم یہ ہے من طلب رضا اللہ بسخط الناس، جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو طلب کیا، بسخط الناس چاہے لوگ ناراض ہوں، جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو طلب کیا چاہے لوگ ناراض ہوں، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اللہ جل شانہ لوگوں کی طرف سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا، یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. ومن طلب رضا الناس بسخط اللہ، اور جس شخص نے لوگوں کی خوشنودی طلب کی کہ مخلوق اور لوگ مجھ سے راضی ہوں، فلاں افسر راضی ہوں، فلاں راضی ہوں، فلاں راضی ہوں، وکلہ اللہ الی الناس بسخط اللہ، اگرچہ اللہ ناراض ہوں. آج کل اکثریت مسلمانوں کی کسی کے اوپر دوسرے شک کے اوپر چل رہی. اللہ جل شانہ کو ناراض کیا اور لوگوں کی رضا اور خوشنودی طلب کرتے ہیں تو وکلہ اللہ الی الناس، اللہ پاک اس کو لوگوں کے حوالے کرے گا کہ تو جانے یہ جانے تیری ضرورتیں یہ لوگ پوری کر دیں. بس یہ نصیحت کی، اس کے بعد خط بن کے